بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مختصر سی بات چیت ہے وہ یہ کہ جو ہماری ضرورت زندگی بھی ہے اور جس کو شریعت نے ہمیں پابند بھی کیا ہے، لیکن اس دور میں اس پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ فتنے اور رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہیں، وہ جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کلمے کے پابند ہیں کہ اللہ کو حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مانیں گے۔ ہم روزے رمضان میں رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، حج کے مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں کرتے ہیں، اسی طرح نکاح کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، یہ ساری شریعت ہی ہے نا۔ شریعت کے مطابق تو یہ جائیداد کی بھی شریعت نے ایک ترتیب بتائی ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے فقہاء کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے بہت محنت کی ہے۔ یہ علم و وراثت جو ہے نا، یہ آپ یہ سمجھیں یہ نصف علم ہے، اور اس پہ ہر آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ہمارے یہاں تو جو بھی چاہتا نیٹ کھول لیتا ہے خود ہی، یا پھر کسی سے ایسے پوچھتا ہے تو جتنا اس کا غلط ملط ہوتا ہے بتا دیتا ہے، جس سے فکر نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی فوت ہو، آپ بے شک کتنے صاحب علم ہیں، پوری طرح مسئلہ لکھ کے یہ ہے، یہ ترتیب ہے، یہ اتنی جائیداد ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ یہ ایک ایسا مبارک کام ہے، اتنا مبارک کام ہے کہ اب آپ کی نیت ہے نا تو آپ کو اللہ پاک رستے بھی کھولیں گے اور اللہ آپ کی مدد بھی فرمائیں گے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ اس کی برکتیں خود دیکھی۔ میرے والد صاحب جب بیمار تھے تو وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ بہت جلدی دنیا سے جا رہے، تو میں نے احتیاطی طور پہ ساری ترتیب کر لی، بینک سے اسٹیٹمنٹ لے لی، اور مفتی صاحب سے جو شیخ الحدیث بھی تھے، مفتی تھے، کہ جی یہ والد صاحب ہیں، یہ والدہ ہیں، یہ ہماری وراثت ہے، تو اس کی تقسیم۔ حالانکہ بڑا آسان کام تھا، لیکن میں شریعت کو شریعت کے دائرے کار تھا۔ اسی طرح تیسرے دن ہی سب کچھ حساب لگا کے طے کر لیا، اور الحمدللہ جلدی جلدی سب کو پیمنٹس دے دی، کیونکہ وہ جو ہے نا مکان مشترکہ تھا، اسی میں رہتے تھے، تو لیکن ریٹ لگا کے تو نیت تھی، اللہ نے اسباب بنا دی۔ یہاں تو جو جس جگہ رہتا ہے وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگا لیتا ہے، 2 کروڑ کو نا 50 لاکھ کہتا ہے یہ تو۔ اسی والدہ جب فوت ہوئی تو تیسرے ہی دن میں نے گھر میں جتنا سامان تھا نا، الماری تھی، ان کی انگوٹھی تھی، سوٹی تھی، جو بھی تھی، سب کو رکھ کے سامنے، وہ بھی اس میں سے جو لینا لینے، اور اس طرح باقی ایک تھا مکان، اس کی ویلیو نکال کے ترتیب کر کے اس سارا کچھ الحمدللہ وہ کر لیا نا۔ اللہ نے اس کی برکت دی کہ اللہ نے سر خور کر دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال، اور میں نے بڑے بڑے خاندانوں میں دیکھا ہے، چوتھی نسل چل رہی ہے اور ابھی تک حساب نہیں ہوا، اور کتنے مر چکے ہیں، وہ علیحدہ مصیبت ہے، اور عدالتوں میں کیس پڑے ہیں، اور عجیب مصیبت ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کی کروڑوں کی جائیداد ہلٹ ہوئی ہے، ملے تو تب نہ، تو جس کا قبضہ ہے وہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ ہم نے کل بارگاہ الہی میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے کھڑا بھی ہونا ہے۔ دیکھیں، ایک بات مسلمان ہونے کے ناطے سے سمجھ لیں کہ جو ہمارے مقدر میں ہے انشاءاللہ ہمیں مل کے رہے گا، اور جو ہمارے مقدر میں نہیں نا، ناجائز ذرائع سے لے کے خود تو کھا لیں گے، لیکن وہ حرام کا حساب ہمیں تو دینا پڑے گا، مگر اولاد کے پاس جا کے برکت نہیں ہوگی۔ میری بات لکھ لیں، جنہوں نے وزارات میں گھپلے کیے، جنہوں نے مال دبائے، ان سب کی اولادوں کو میں نے اکثر دیکھا کہ وہ زکوٰۃ سے پڑھتے ہیں، سب ضائع ہو جاتا ہے۔ حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی کا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے نا تو اپنے پاس نہ رکھیں، کیوں اپنی قبر بھاری کرتے ہیں؟ آپ نے تو مر جانا ہے، پیچھے حرام چھوڑ کے جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ وقت تھے، خلیفہ تھے، مومنین تھے، 12 بچے تھے، 18 دن چھوڑ کے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا کیا بنے گا؟ فرمایا اگر نیک بچے ہیں نا تو اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا،
اور اگر نیک نہیں ہے تو میں ان کے لیے حرام کا مال چھوڑ دوں کہ برباد ہو میرا مال. تو اس میں 18 کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ ان کے کفن دفن پہ لگا، باقی میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ عرب میں سب سے امیر وہ بچے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنہوں نے حلال کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کیا، اللہ نے ان کی اولادوں کے لیے مٹی کو بھی سونا بنا دیا. اور جنہوں نے گھپلے کیے، جھوٹ بولے، قبضے کیے، ان کے سونے کو بھی اللہ نے مٹی اور گند بنا دیا. تو میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی فوت ہو، آپ وہاں ترغیب کرے بھی مفتی صاحب سے، یہ عام مولوی سے نہیں لینا ہوتا، مفتی ہونا چاہیے تو جو اس فن کا ماہر ہو، اس سے کہ جی یہ ہے. اب بعض جگہوں پہ بچہ لڑکا نہیں ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہیں، تو پھر تقسیم جو ہے نا وہ بھائیوں میں بہنوں میں جاتی ہے، انہیں کوئی دینا نہیں چاہتا، نہیں دینا چاہتا تو پھر ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں. یا کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ زندگی میں ان کو نہ دیا جائے ہمارے بعد، تو اس کی اگر نیت ان کو نقصان پہنچانا نہ ہو تو اس کی ترتیب اسی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کا ایک حق نہیں بنتا. لیکن شریعت نے دوسری طرف 30% یعنی 30% کی دادا کو، نانا کو اجازت دی ہے، تو اپنی زندگی میں وہ وصیت کر کے چلا جائے، اور یہ کہ یہ اس کا حصہ ہو گیا ہے. اور کچھ جو ہے نا ماں باپ اپنی زندگی میں جو تقسیم کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، اگر قبضہ نہ دیا ہو، ترتیب نہ دیا ہو تو پھر وہ نافذ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد وہ جو ان کی وصیت ہے وہ غلط ہو جائے گی، شریعت کے غلط تقسیم ہوگی. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر دوسرے چوتھے دن یہ شکایتیں آتی ہیں، کوئی بہن کھا گئی، کوئی بھائی کھا گیا. اب یقین مانے پچھلے دن ایک ڈاکٹر تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کی بہت زیادہ جائیداد کی عادت تھی. تو بہن نے اپنی ماں پہ عدالت میں کیس کیا ہوا تھا کہ میری ماں کا حصہ نہیں بنتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں تک تو حالات چلے گئے، اتنے فتنے آ گئے ہیں، اتنے فتنے آ گئے ہیں. ہر دوسرا بندہ ٹیلی فون کر کے کہتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا، ہر بندہ دوسرا کہتا ہے جی ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہو گیا، اپنے گناہوں کی سزا جو کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو رہا. وہ عجیب عجیب اتنے ٹیلی فون لوگوں کے اتنے میسج ہوتے ہیں کہ بعض سر گھوم جاتا ہے، یار یہی کام رہ گیا ہمارے ذمہ. لیکن پھر بھی الحمدللہ اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں، یہ بات تو نہیں. لیکن میں یہ جو عرض کر رہا ہوں نا جی، کہ یہ جو حصے نہیں دیے جاتے نا، دبائے جاتے ہیں، غلط ملت کیا جاتا ہے. یاد رکھیے اپنی اولاد کو سانپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں ڈھنسیں گے، دنیا میں بھی ڈسیں گے، قبر میں بھی ڈسیں گے. حرام مال چھوڑ کے جا رہے ہیں. خدا را ہر چیز کو دیکھ کے کو زندگی میں اگر دیکھتے ہیں نا کہ حالات اچھے نہیں ہیں تو اس کا کوئی ترتیب زندگی میں بنا دو کہ پتہ ہے آپ کو پیچھے یہ گھپلے ہو جائیں گے. تو اسی طرح ہی اگر وصیت کر کے جاؤ، وصیت کے بغیر نہ کہ جی یہ صورتحال ہے، اور وصیت بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. زندگی میں جو تقسیم ہے نا وہ بھی جائز ہے. تو بعض نے تو مخالفت کی ہے لیکن جائز ہے. اور وہاں پھر بھی لڑکی اور لڑکے کا فرق نہیں رہتا، اپنی مرضی. اگر لڑکی کو آدھا دے تو بھی، لڑکے کو آدھا دے تو پورا دے تو بھی. اگر لڑکوں کے پاس سارا کاروبار ہے اور وہی ہینڈل کر رہے ہیں تو ویسے بھی انہیں کا کاروبار ہے. تو اس صورتوں میں اگر لڑکی کو آدھا دیا جائے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کیونکہ کاروبار تو لڑکوں کا چلا گیا، باپ کا کم رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھ کے نا، سیکھنی پڑتی ہیں، پوچھنی پڑتی ہیں. خدا را یہ اس کے مطابق اپنی جائیدادوں کی تقسیم، کسی کے مال کی طرف نہ دیکھیں، کسی کی عزت کی طرف نہ دیکھیں، کسی کی گاڑی کوٹھی کی، کسی کے لباس اور جویلری کو نہ دیکھیں. ایک واقعہ سناتا ہوں، فریج کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب تھے ہمارے بازار میں، ان کی دکان تھی، تو ایک شادی میں وہ بھی گئی، تو میری ایک بھابھی تھی، تو انہوں نے آگے کہا جی میں نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنا سونا پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اتنی جویلریز پہنی تھی اس نے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کوئی اتنی جویلریز بھی پہنتا ہوتا ہے. کپڑے بھی بہت مہنگے، جویلریز بہت. اچھا جی، وہ بس بات ایک تھی. اس بندے کا ہمارے ساتھ بھی تھوڑا بہت ٹچ تھا کاروباری اعتبار سے. تو مجھے پتا چلا وہ سود کا کام کرتا ہے. میں نے اسے بلایا اور میں نے کہا یہ حرام کام میں پڑ گئے، یہ سود تباہ کر دے گا تمہیں اور تمہاری اولاد کو بھی. تو ہنسنا شروع ہو گیا، کہتا جی آپ اپنا کام کریں نا، آپ کو کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں. میں نے کہا آپ میرے بھائی ہیں، آپ جہنم جا رہے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں. کہتا چھوڑیں جی، آپ چھوڑیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. وہ لوگوں سے پیسے لیتا، اس وقت بڑے مہنگا تھا، ویلیو والا کا 50 لاکھ 25 لاکھ، یعنی آپ سمجھے 5-5 کروڑ
آگے چھوٹے چھوٹے قرضے دیتا تھا، خود لیتا 5% پہ، آگے 15%، 10۔ اس نے سود کا کاروبار بنایا تھا۔ اچانک ہی اس کا ٹوٹا وہ سسٹم اور 2500 FIR کٹی۔ پھر اس کی گرفتاری کے ہوئے، وہ بھاگ گیا، گم گیا، دکانوں پہ، مال پہ، چیزوں پہ قبضے ہو گئے۔ لوگوں نے بچوں کو، بیوی کو اٹھانے کی کوشش کی، مضبوط گروپ تھے لوگ، وہ چھپے جہاں جائیں وہاں پڑے، انہوں نے نکال دیا۔ سب خاندان نے کہا جی ہمارے گھر نہیں آنا، ہمارے گھر پولیس آ جائے گی۔ کوئی ان کا بچوں کا والی وارث نہ رہا، اس کا پتہ ہی نہ کوئی چلے۔ ایک دفعہ مجھے ٹیلی فون آیا تو مجھے کہتا ہے جی صاحب ایک کام ہے آپ سے۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہتا ہے آپ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، میرے بچوں کو زکوٰۃ دے دیں، آج کتنے دن ان کے پاس کھانے کی کچھ نہیں۔ میں نے ٹیلی فون کر کے بڑا رویا۔ کل تو اس کی بیوی نے اتنی جوبلیز پہنی تھی کہ لوگ کہتے تھے جوبلیز پہنی جا سکتی ہے، یہ تو وزن کیسے اٹھایا ہوگا۔ آج وہ کہتا ہے ان کو نہ زکوٰۃ دے دیں کہ ان کے پاس کھانے کو، پہننے کو کوئی نہیں، اور کوئی رشتہ دار اپنے پاس نہیں رکھ رہا۔ خیر چلا وقت آگے، اور پھر وہ شخص لاہور گیا ہوا تھا، وہاں مر گیا، اور مر گیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ لاوارث طور پہ جو گورنمنٹ کا انتظام ہے وہاں لاش جمع کر دی گئی، تو اس کو پتہ چلا کدھر رہتا، وہاں اس کا کارڈ ملا، کارڈ سے اس کا ایڈریس ملا، وہاں کتنے دن، ہفتہ ڈیڑھ تو گزر گیا ہوگا، میسج ملا کہ جو پتہ چلا ہے وہ لاش ہے، کون وصول کرے گا؟ لاش وصول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ خسران الدنیا والآخرہ، یہ کوئی ڈرامہ ناول نہیں ہے، میرے سامنے کی حقیقت ہے۔ میں جب کسی کو حرام کے مال میں، یہ سود میں، یہ جائیدادوں میں دیکھتا ہوں تو میں یہ انجام دیکھ کے نہ کہتا ہوں بھوکا رہنے لا بہتر ہے اس تباہی سے جو آدمی اپنی قبر کی آگ اور بچوں کے لیے آگ چھوڑ سکتا ہے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تو ہر چوتھے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایک کٹا ہی کھلا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ، کوئی بہن رو رہی ہے، کوئی بھائی رو رہا ہے، کوئی بھائی آپس میں رو رہے ہیں، کئی ماں باپ رو رہے ہیں، عجیب سی صورتحال بنی ہے، کئی بچے، عجیب سا ہے۔ ہر شخص کے دل سے اللہ کا خوف، ڈر نکل گیا، بالکل آزاد ہو گیا ہے، مادر پدر آزاد ہو گیا، ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک میت نکلی تو جنازے کے ساتھ بہن نکل گئی، لوگوں نے کہا بی بی تو کو جاتی، کہتی میں بھی جاؤں گی قبرستان۔ چلی گئی، جو ہی دفن ہوا مولوی صاحب پڑھا گیا، اس کے بعد دعا کرنے، اس نے کہا پہلے میں دعا کروں گی۔ ایک تو خاموش ہو گئی، اس نے کہا اللہ یہ میرا بھائی تیرے پاس آیا ہے، اللہ اس سے اپنی رحمت سے اس طرح ہی محروم کر دے جس طرح اس نے 18 سال سے میرے باپ کی جائیداد اور اس سے وراثت سے مجھے محروم کیا تھا۔ گزارا کسی کا لے کے نہ مرے، کسی کی آئیں لے کے نہ مرے، کسی کی فریادیں لے کے نہ مرے، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ پکی قبریں اور شیشوں کی قبریں اور ٹیلوں والی قبروں سے بات نہیں بنتی، بات حلال اور اعمال سے بنتی ہے۔ چھوڑ دیں، بھوکے میں نہیں مرتا، کوئی بھی نہیں مرتا، اللہ پالنے والا ہے، چونٹیوں کو پالتا ہے، اللہ پالتا ہے، شیر کو روز تازہ تازہ خوراک دیتا ہے۔ خدا پہ بھروسہ رکھیں، کسی کی طرف نہ دیکھیں، جو حصہ نہیں بنتا نہ لیں، اور جو بنتا ہے اس میں بھی ترتیب سے، حکمت سے چلیں، جھگڑے اور فتنے نہ کریں۔ یہ زبان درازیاں اور جواب دینے، اور یہ جو ہے نا اتنا بڑا فتنہ، یہ ایک عادت ہوتی ہے آدمی کو، میں جواب نہ دوں تو میری توہین ہو جائے گی، اور جواب میں پھر ناراضگیاں اور فتنے بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہیں زبان سے پکڑ کے لٹکایا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا کتنے تہجد پڑے، کتنے عمرے کیے، کتنے، یہ پکڑ کے زبان سے لٹکائے جائیں گے جو جھگڑالو لوگ ہیں۔ خدارا یہ پیٹ میں آدمی حرام مال نہ اٹھائے، اور خصوصاً بچے یتیم ہوتے ہیں، یتیم کی تو جو مال ہے نا وہ آگ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ایک زندگی میں خود واقعہ دیکھا، ایک بہت بڑے دکاندار سے، ان کو یتیموں کا ایک مال تھا کہ جی آپ اس میں، وہ ہضم کر کے ان کی دکان کو آگ لگی اور وہ مائنس سے نیچے چلے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اور یتیموں کو اللہ نے پال دیا۔ بس اتنی گزارش ہے، اللہ اس پہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہم دنیا سے جائیں تو ذلت کے ساتھ نہ جائیں، کوئی انگلیاں نہ اٹھائے، میدان محشر میں کوئی گریبان نہ پکڑ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی دیکھنے کو نہ مل جائے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔